بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جہاں عظمت، انکسار اور حلم نظر آتا ہے، وہیں ایک دل موہ لینے والی ظرافت، خوش طبعی اور مزاح کا انداز بھی ملتا ہے جو محبت سے بھرپور ہوتا ہے اور کسی کی دل آزاری سے پاک۔ مثلا ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو محبت سے بلایا تو فرمایا، اے دو کانوں والے۔ یہ ایک ہنسی خوشی کا جملہ تھا جس سے محبت بھی جھلک رہی تھی اور ان کے ہمہ وقت فرما بردار رہنے کی لطیف نشاندہی بھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بھائی ابو عمیر ایک ننھا سا پرندہ پالتے تھے، ممولہ۔ جب وہ پرندہ مر گیا تو وہ بہت افسردہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کا یہ حال دیکھ کر دکھ ہوا، مگر ساتھ ہی ایک دل نشین انداز میں فرمایا، ابو عمیر تمہارے ممولے نے یہ کیا کیا؟ یعنی وہ غم کو بھی ایک نرمی اور محبت سے سہلاتے تھے۔ اسی طرح ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سواری مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ شخص حیران ہو گیا، اونٹنی کا بچہ میرے کس کام کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، کیا کوئی اونٹ ایسا بھی ہوتا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ یہ مزاح تھا مگر حکمت سے بھرا ہوا۔ ایک بار ایک بوڑھی خاتون آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ دعا فرمائیں کہ میں جنت میں جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی۔ وہ خاتون افسردہ ہو کر پلٹ گئیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً صحابہ سے فرمایا، جا کر انہیں کہو کہ وہ جنت میں ضرور جائیں گی مگر جوان ہو کر، یعنی خوش طبعی بھی اور تسلی بھی۔ مزاح کا یہ اسلوب محض تفریح کے لیے نہ تھا بلکہ محبت کا ایک انداز تھا۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ دیہات سے تحفے لایا کرتے۔ ایک دن بازار میں سامان بیچ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر انہیں گلے سے لگا لیا۔ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ چونک گئے اور کہا، کون ہے؟ چھوڑو مجھے۔ جب دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو اس غلام کو خریدے؟ ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ جیسے کو خرید کر تو گھاٹا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مگر اللہ کے نزدیک تم بہت قیمتی ہو۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو لوگوں کے غم بانٹتے، ان سے ہنسی خوشی کی باتیں کرتے اور ان کے دل جیت لیتے۔ ایک بار ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ میرے بھائی کو پیٹ میں گرانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شہد پلاؤ۔ وہ پلانے کے بعد آیا اور کہا، ابھی بھی آرام نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، شہد پلاؤ۔ تیسری بار بھی یہی جواب دیا۔ چوتھی بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سچا ہے، شہد میں شفا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ جب بار بار شہد پلایا گیا تو بالآخر شفا ہو گئی۔ ایسا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز، ہنسی میں حکمت، محبت میں رہنمائی اور الفاظ میں روشنی۔ یہ سب کچھ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ عظمت ہمیشہ جھک کر محبت سے اور خوش اخلاقی کے ساتھ آتی ہے، اور یہی ہے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، شفقت اور انس کا سب سے روشن مظہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اولاد اور اہل بیت سے تعلق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کبھی سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے آخر میں اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاتے اور جب واپسی ہوتی تو سب سے پہلے انہی کے در پر حاضر ہوتے۔ ایک بار کسی غزوے سے واپسی پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر نہ گئے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا گھر میں دروازے پر پردے لگے ہیں اور حسنین کریمین کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن ہیں۔ یہ منظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کے مزاج سے مطابقت نہ رکھتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً سمجھ گئیں، پردے پھاڑ دیے اور کنگن بچوں کے ہاتھوں سے اتار لیے۔ صاحبزادے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنگن بازار بھیج کر فرمایا ان کے بدلے ہاتھی دانت کے کنگن لا دو۔ یہ تھا توازن اور سادگی کا پیغام کہ محبت میں زیب و زینت کا دخل نہیں بلکہ سادگی اور اعتدال اصل زیور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے، ان کی پیشانی چومتے اور اپنی نشست چھوڑ کر انہیں اپنی جگہ بٹھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسنین کریمین سے محبت ایک والہانہ اور بے ساختہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے یہ میرے گلدستے ہیں، جب بھی ان کے گھر جاتے تو فرماتے میرے بچوں کو بلاؤ، وہ آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گلے لگاتے، چومتے، سینے سے لگا لیتے۔ ایک بار خطبہ فرما رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے، سرخ لباس میں ننھے ننھے قدموں سے لڑکھڑاتے چلے آ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ضبط نہ کر سکا، ممبر سے نیچے تشریف لائے، حسین کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش ہیں، اور یہی آزمائش محبت سے وابستہ ہے۔ ایک اور موقع پر فرمایا حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت رکھے۔ کبھی امام حسن یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوش مبارک پر سوار ہوتے، کسی نے کہا کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر جواب دیا اور سوار کیسی، کیا ہی خوبصورت سوار ہے۔ ایک دن دعوت میں جا رہے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیلتے ہوئے سامنے آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھ کر انہیں پکڑنے لگے، وہ ہنستے ہنستے بچنے کی کوشش کرتے، بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر، دوسرا سر پر، اور پھر اپنے سینے سے لگا لیا، فرمایا حسین میرا ہے، میں اس کا ہوں، یا اللہ میں اسے چاہتا ہوں اور اس سے بھی محبت کر جو اسے چاہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر جب جنگ بدر میں قید ہو کر آئے اور فدیہ دینے کی استطاعت نہ رہی تو زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے جہیز کا ہار بھیج دیا، وہی ہار جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار دیکھا، دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر صحابہ کرام سے فرمایا اگر تم اجازت دو تو یہ ہار زینب کو واپس کر دوں۔ صحابہ نے بصر و چشم اجازت دی۔ یہی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نواسی شدید علیل تھیں، بیٹی نے بلاوا بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، بچی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں رکھا گیا، حالت نزا میں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ رحم ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھا ہے۔ اور جب اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو فرمایا آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، دل غمگین ہے، مگر ہم زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کو پسند ہے۔ یہی ہے وہ محبت، وہ شفقت، وہ انسانیت کا رنگ جو سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر گوشے سے جھلکتا ہے۔ یہ محبت صرف رشتہ داروں تک محدود نہ تھی، ایک ایسا جذبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کے لیے چھوڑا۔ آئیے اسی محبت کو اپنائیں، اسی شفقت کو اپنی زندگی میں جگہ دیں، کیونکہ یہی ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل روح جو دلوں کو جوڑتی ہے اور انسانوں کو انسان بناتی ہے۔ یہ تھی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جھلک جو ہمیں سکھاتی ہے محبت کرنا، جھک کر جینا اور ہر انسان سے انسانیت کے رشتے سے ملنا۔ چاہتے ہیں کہ یہ نور ہر دل تک پہنچے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ہمارا چینل لرن اردو ود غضنفر ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک نئے موضوع کے حوالے سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا دل علم و ادب کے لیے کھلا رکھیے۔